طرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں یا شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور تیسری طرف ان کا تیجا بھی مناتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، برسی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا سمجھ میں نہیں آیا کہ کس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ تیجا 40واں اور برسی کے کام کو انجام دیتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مردہ کے لیے بخشائش کا ذریعہ ہے، تو پھر دوسری طرف آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں زندہ ہیں؟ اگر وہ مردہ ہیں تو پھر زندہ کیسے ہوئے؟ اور اگر زندہ ہیں تو ان کے تیجا 40واں کا عقیدہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ چیز خالص طور پر غیر مسلموں سے آئے، تو غیر مسلموں سے آئے، غیر مسلم کا مطلب ہو گیا کہ خاص کر وہ قوم، یعنی تمام وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہیں مانتی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے، جو قوم بھی اس طرح نہیں مانتی ہے اللہ کو، اس کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ اب اس غیر مسلموں میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی بہت سارے فرقے آ جائیں گے، بہت سارے فرقے آپ ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں خاص جو فرقہ ہے جس کو مجوسی کہا جاتا ہے، تو مجوسی فرقوں کا یہ عقیدہ تیجا اور 40واں ہے۔ فرقوں میں سے خالصتاً یہ چیز آیا ہے تیجا اور 40واں، مردے کے روح کو سدھ کرنے کا طریقہ، یعنی جو مر جاتا ہے اس کا روح عالم برزخ میں یا کہیں جا کر کے پناہ لے، نہیں اگر لے گا تیجا اور 40واں ہم نہیں کریں گے، اس کے فلسفے کو سمجھ لیجیے، نہیں کریں گے تو وہ روح پھر ہمیں ستائے گا، مختلف شکلیں اختیار کرے گا، بھوت بن جائے گا، پریت بن جائے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مردے کا تیجا اور 40واں کرتے ہیں۔ اس لیے جو فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی اکثریت اس کام میں ملوث ہے، اس فرقے کے بانی احمد رضا نے اپنے فتاوی رضویہ جلد 9 میں صاف طور پر لکھا ہے کہ مردے کا تیجا 40واں اور یہ برسی کا جو طریقہ رائج ہے یہ حرام ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اسلام اور مسلمان جس کو کہا جاتا ہے اس میں مردے کے روح کو بخشوانے کے لیے تیجا 40واں کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ میلاد کا کوئی تصور نہیں۔ یہ کھانے پینے والے مولویوں نے یا پھر غیر اسلامی رسم و رواج سے زیادہ متاثر لوگوں نے اپنے طور پر بنا لیا۔ یہ ایک بات محرم الحرام میں داخل ہے جس کو نہیں انجام دینی چاہیے۔ یہ محرم الحرام کے حرمت کے تقدیس کو پامال کرتی ہے، یعنی اس کی عزت کو، اس کے حرمت کو تاج